بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز حاضرین، السلام علیکم. نمبر 92 فری آئی کیمپ جو کہ آج اختتام کو پہنچا ہے، اس کی کارروائی آپ نے سنی. الحمدللہ ہمیشہ کی طرح اس کے نتائج بہت اچھے رہے ہیں. ڈاکٹر صاحبان اور ان کے معاون عملہ نے، جن میں کہ اراکین جماعت بھی شامل تھے، دن رات محنت کی اور یہ قابل تعریف نتائج حاصل کیے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہسپتال کی انتظامیہ کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ انتظامات کو بہتر سے بہتر بنایا جائے. چنانچہ اصلاحات کا یہ سلسلہ مسلسل جاری رہتا ہے. ہر نئے کیمپ میں یعنی ہر 6 ماہ بعد نئے آلات اور علاج کی کوئی نہ کوئی نئی ٹیکنیک متعارف کرائی جاتی ہے. اس کے نتیجہ میں علاج کی کوالٹی ماشاءاللہ بہتر سے بہتر ہوتی جا رہی ہے. مثلاً اس مرتبہ انتظامیہ اور ڈاکٹر صاحبان کی باہمی مشاورت سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ بعض مریضوں کی آنکھوں میں ذرا اعلیٰ قسم کے لینزز لگائے جائیں، کیونکہ بعض مریضوں کے سلسلے میں یہ ضروری ہوتا ہے. جھلی پھٹنے کا جب خطرہ ہو تو بہتر سے بہتر لینز لگانے کی کوشش کی جاتی ہے. اس لینز کی قیمت 9-9.5 ہزار کے قریب ہے، اور یہ فیصلہ بھی کیا گیا ہے کہ جو مریض اتنا مہنگا لینز خود افورڈ نہ کر سکتے ہوں، ان کے لیے ادارہ اس کا بندوبست کرے گا. اور امید ہے کہ انشاءاللہ، بلکہ میرا خیال ہے کہ یہ سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے. ایک اور خوشی کی بات یہ ہے کہ اب ڈاکٹروں کے معاملے میں ہمیں سرکاری ڈاکٹروں پہ انحصار نہیں کرنا پڑتا. یہ نہیں کہ سرکاری ڈاکٹر آنا نہیں چاہتے، وہ آنا چاہتے ہیں، لیکن اس معاملے میں حکومت صحیح طور پہ ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہی تھی. لیکن الحمدللہ اب ہمارے زیادہ سے زیادہ ڈاکٹر صاحبان رضاکارانہ طور پہ آتے ہیں اور کئی دن یہاں رہ کے مریضوں کا علاج کرتے ہیں اور پھر واپس جاتے ہیں. چنانچہ اس معاملے میں بھی ماشاءاللہ ہم خود کفیل ہو گئے ہیں. شروع میں آپ کو پتہ ہے کہ ایون پیرامیڈیکل سٹاف کے سلسلے میں ہمیں حکومت پہ ڈپینڈ کرنا پڑتا تھا. اب مکمل طور پہ ہمارا پیرامیڈیکل سٹاف اپنا تربیت شدہ ہے اور وہی لوگ ڈاکٹر صاحبان کی معاونت کرتے ہیں. ایک اور اصلاح یہ کی گئی ہے کہ مریضوں کے روزانہ داخلے کی تعداد اور روزانہ آپریشن کی تعداد میں ربط پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے. چنانچہ اب جتنے مریض روزانہ داخل ہوتے ہیں، تقریباً اتنے ہی مریض آپریشن کرا کے فارغ ہو کے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں. مریض بلا وجہ اسپتال میں اکٹھے نہیں ہوتے اور ساتھ اپنے گھروں کو جاتے رہتے ہیں. سرکار ابو انیس محمد برکت علی قدس سرور العزیز نے جب یہ ادارہ قائم فرمایا تھا تو سرکار کے ذہن میں اس کا مقصد اولا خلق خدا کی بے لوث خدمت تھا. اس مقصد اولا کو بیان کرنے کے لیے میں ہمیشہ کی طرح سرکار کے ارشادات کا ہی سہارا لوں گا، اور یہ ارشادات میں نے صاحبزادی انیس اختر صدر محلہ بنت حضرت ابو انیس محمد برکت علی بھتیانوی قدس العزیز کی کتابوں سے نقل کیے یا اخذ کیے. سرکار نے جب اس دارالحکمت کی بنیاد رکھی تھی تو فرمایا تھا، یا اللہ، ہم تیرے ہی توکل پہ اور اس عزم و عہد پہ اس دارالحکمت کی بنیاد رکھتے ہیں کہ تیری ہر بیمار اور نادار مخلوق کی بے لوث خدمت کریں گے اور کسی سے بھی کوئی اجرت اور ابزانہ نہیں لیں گے. سرکار کے ہم سب جان نثاروں کو علم ہے کہ سرکار کے خدائی مشن کے 3 اہم ستون ہیں: دعوت و تبلیغ، ذکر الہی
اور اللہ کی مخلوق کی خدمت خلق میں سرکار نے بیمار مخلوق کی خدمت پر ہمیشہ بہت زور دیا ہے، اور یہ زور صرف زبانی کلامی نہیں ہے، بلکہ اس دارالحکمت کے ذریعہ سے اس کا عملی مظاہرہ ہوتا رہتا ہے۔ اور اس بارے میں آپ کا ارشاد ہے کہ مطلب کی مقبولیت عمارت و آلات اور ادویات پہ نہیں، بیمار کی بے لوث خدمت اور غیر امتیازی سلوک پہ مبنی ہوتی ہے۔ ایک اور ارشاد میں سرکار نے خلق خدا کو بھی ڈیفائن کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا خلق میں ہر خلق شامل ہے، مومن ہو یا کافر، جن ہو یا انسان، درند ہو یا فضل، سرند ہو یا پرند، خاکی ہو یا آبی، نوری ہو یا ناری۔ پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے فرمایا آج میں نے تیری خلق کی خدمت کو عمر بھر کے لیے اپنا نصب العین قرار دے دیا ہے۔ میں تیری ہر خلق کی بے لوث بلا اجرت و معاوضہ ہر خدمت کا ہمیشہ کے لیے وعدہ کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سرکار نے اللہ تعالیٰ سے کتنا بڑا وعدہ کر دیا، اور ماشاءاللہ اس عظیم وعدہ کو اللہ کے فضل و کرم سے ہمیشہ حرف بحرف پورا کیا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا ذکر الہی اور مخلوق کی خدمت میں شب و روز مصروف رہے، اس سے بہتر دنیا اور آخرت میں اور کوئی کام نہیں۔ پھر اس دارالحکمت کو چلانے والوں کے لیے بھی سرکار نے ایک زبردست حکم جاری فرمایا، جس پر ہم دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ حرف بحرف عمل ہو رہا ہے، اور یہ ادارہ دن دگنی اور رات چوگنی ترقی کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کسی بھی ادارے کو چلانے کے لیے ریفارم کی نہیں، شخصیت کی ضرورت ہوتی ہے، اور شخصیت جذبے کے تحت محو عمل ہوتی ہے۔ جب تک جذبہ قائم رہتا ہے، ادارہ قائم رہتا ہے۔ اللہ کرے تعمیری اداروں کے معماروں کی خدمات کبھی کم نہ ہوں اور کبھی ختم نہ ہوں۔ ماشاءاللہ۔ معزز حاضرین، اب یہ میرا بیان یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے، لیکن جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس اجتماع اس دارالشفا کے اجلاس عام کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی یہ اجتماع لوکل باڈی جنرل باڈی کے اجلاس کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کارروائی کی توثیق آپ کے ووٹ کی مرہون منت ہے۔ اگر آپ میں سے کسی صاحب کا کوئی پوائنٹ ہے تو وہ پیش کر سکتے ہیں، ورنہ یہ سمجھا جائے گا کہ اس پوری کارروائی کی آپ لوگوں نے اپنے ووٹ سے توثیق کر دی ہے۔ اب اپنی اپنی دعا کریں گے۔ دعا میں آپ نے یہ بھی دعا شامل کرنی ہے کہ جن حضرات کو اللہ تعالیٰ نے جذبہ عطا کر کے اس ادارے کی خدمت کے لیے مامور کیا ہے، وہ سلامت رہیں، ان کا جذبہ بھی ہمیشہ سلامت رہے۔ آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انعامات